السلام علیکم۔ یاد رکھو، جب اللہ مشکل وقت کے بعد کسی کو عروج دینا چاہتا ہے تو اسے یہ 3 خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا، اللہ تمہیں ایسے سائن اور ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ جب بنجر زمین پر بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی باری ہونے لگے تو اللہ کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتا ہے۔ جانتے ہو جو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب ان کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کرے اور تمہاری زندگی آسان اور سائل ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرنا شروع کر دو، تو ان قریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شادابی دے کر ایک نیا عروج تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو سورہ الحدید کی 2 اور 5 آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے تمہاری یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ اور ہر وہ بیماری جو آج تمہاری زندگی کو متاثر کر رہی ہے وہ پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے۔ ہر وہ چیز جسے پانے کے خوف یا جسے پانے کا تمہیں بے چینی کر رہی ہے وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے تو ہر ادھوری کام، ہر دکھ پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو یقیناً وہ تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں تمہیں عروج عطا کر کے تمہارے اجر کے پیمانے کو جانتے ہو، اور صبر کا ایک انعام ہے اور دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے یہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائشیں تمہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی ہیں، تمہیں بے حد و حساب دینے کے لیے ڈالی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحے دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش دل میں تبھی ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔
دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے۔ تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیری میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل دیے جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے ہوئے لبوں سے کہہ دو گے المجیب، قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پٹنے لگے گا، اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا، اور وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہمیں انسان ہیں نہ اس کے لیے بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی، سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے صبر کریں۔ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہارے زباں پہ ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سکتے ہو اور اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسا نہیں آ جاتے دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔